بارے میں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں جو متشابہات ہیں، اور متشابہات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، متشابہات ہماری گرفت میں نہیں آتے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہماری گرفت میں نہیں آتی، جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جن کا مفہوم اور جن کا معنی ہمیں نہیں پتہ، تو پھر وہ جو اصولی کلیم ہے کہ قرآن ہر چیز کے اوپر حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کلیم پھر مجروح ہوتا ہے، وہ کلیم پھر چیلنج ہو جاتا ہے، وہ کلیم پھر کنسسٹنٹلی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ اس الجھن کو بھی دور کر کے بطور اصول ہم مان لیں کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا معنی اور مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اچھا جی اگر آپ ہر چیز کا معنی مفہوم سمجھ سکتے ہیں تو پھر بتائیے یہ متشابہات کیا ہیں؟ قرآن خود نے کہا ہے اپنی بعض چیزوں کے بارے میں کہ متشابہات ہیں، اور قرآن نے خود کہا ہے کہ متشابہات کے در پہ مت ہونا، اور جو لوگ راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ تو ام الکتاب یعنی محکمات کے پیچھے جاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے، اور جو متشابہات کے پیچھے جاتا ہے اس کے دل میں زیغ، تیڑ اور کجی ہوتی ہے۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ تو غامدی صاحب نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ دیکھیے متشابہ کیا چیز ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اس دنیا میں جب بھی کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان جو مشترک حافظہ ہوتا ہے، جو مشترک علم ہوتا ہے، اس کو آپ مجھ تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ مثلا میں یہ جانتا ہوں کہ آگ کیا چیز ہوتی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ دھواں کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پر تو آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو اب آگ اور دھوئیں دونوں کا کانسیپٹ میرے سامنے بھی اسی طرح واضح ہے جس طرح بیان کرنے والے کے سامنے واضح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں، ان چیزوں کا تعلق اس عالم سے ہے جو عالم ہم نے نہیں دیکھا، جس کو ہم کہتے ہیں نادیدہ عالم، وہ عالم جو ہم دیکھ نہیں سکتے یا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اب اگر ہم نے اس عالم کو نہیں دیکھا تو پھر ہم اس کی حقیقت سے کیسے واقف ہوں گے؟ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو جنت کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو جہنم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو مثال کے طور پہ حوروں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کیسے معاملہ کرتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھا۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، میری طرح کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو میں اپنی مثال کے طور پہ پیش کر سکوں۔ تو اب اس نادیدہ عالم کے بارے میں قرآن نے کچھ حقائق بیان کرنے ہیں۔ ظاہری بات ہے مجھے بتانا ہے نا، جنت میں جانا ہے تم نے، کیسی ہوگی جنت؟ جہنم میں اگر تم چلے گئے تو وہاں کیا معاملات ہوں گے؟ اللہ کیا ہے؟ اسی طرح اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے جو افعال ہیں ان کے بارے میں بھی اس نے مجھے بتانا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے ایمان کو تقویت پہنچانی ہے۔ ان کے کیسے بتائیں گے؟ تو اس کے لیے قرآن مجید تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی انالوجی کا۔ آپ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ مشابہت دے کے بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک گفتگو میں یہ مثال بیان کی تھی کہ ہندوستان کے پہلے مورخ جو برطانیہ عظمیٰ گئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ٹرام کیا چیز ہوتی ہے۔ اب ہندوستان کے لوگوں نے کبھی ٹرام نہیں دیکھی تھی نا، تو وہ اس کو لکھ کے یوں کہہ کر بیان کرتے ہیں، یوسف خان کمبل پوش ان کا نام تھا، وہ یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ میں انگلستان گیا تو اس کی گلیوں میں آہنی سلاخیں گڑی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر لوہے کا ایک ڈبہ بکٹوٹ گھوڑے کی طرح لندن کی گلیوں میں گھوما پھرتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو کچھ علم ہندوستان کے لوگوں کے پاس تھا آئینی سلاخوں کا، اس کو پٹری کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کر دیا۔ اب کیبن کیا ہوتا ہے یا کیریج کیا ہوتا ہے، اس کے لیے جو کچھ ذخیرہ الفاظ تھے اس سے کہہ کے اس کو بیان کر دیا۔ تو ان کو یہ کانسیپٹ دیا کہ وہ چیز جو تم نے اب تک نہیں دیکھی وہ حقیقت میں کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ جب وہ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جنت میں باغ ہوں گے تو ہم اس باغ کے معنی سے واقف نہیں ہیں، نہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ وہ اب تک نہیں دیکھا تو ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، ہم اس کا عملی مصداق نہیں جانتے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا مدعا، اس کا معنی ہر متشابہ آیت کا بالکل واضح اور متعین ہوتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن مجید کا یہ جو کلیم ہے اور یہ جو اصول ہم نے مانا ہے کہ وہ میزان فرقان مہیمن ہے، وہ قطعاً اس سے مجروح نہیں ہوتا۔